الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالی فی المحکم تنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات، تمحیدات، طیبات اور اچھے کلمات اللہ عز و جل کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک و انس و جاں بھی، حضور پرنور شافع یوم النشور رحمت للعالمین، حضور ناز اپنی عقیدتیں محبتیں پیش کرنے کے بعد سامعین زیبا کار، خداوند تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ ان کا نام لبوں پر آئے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے۔ تو اس نبی محترم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بیان ہے کہ ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی محترم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اپنی لائف میں، ہماری ہسٹری میں، کہ اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے، کچھ پروفیسر ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ انجینئر ہیں، کچھ مدرس ہیں، کچھ، تو ہر ایک انسان اپنی باؤنڈری میں کام کرتا ہے، پر لیکن اسے ایک چیز کی طلب ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے سکون۔ کچھ لوگ سکون کے لیے بنگلوز بناتے ہیں، بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، کچھ لوگ آؤٹ آف دا کنٹری جاتے ہیں، پھرنے گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے مختلف ذرائع اختیار کیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ روحانی اور قلبی سکون چاہتے ہیں۔ پر جان لیجئے کہ محمد کی چوکھٹ پر آ جاؤ، دنیا اور آخرت میں سکون ہی سکون پاؤ گے۔ وہ کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے قلم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا کرو، یہ جہاں بھی تیرا، دنیا اور آخرت بھی تیری، یہاں تک کہ لوہے قلم میں خدا جو تقدیر لکھے گا وہ تمہاری مرضی سے ہی لکھے گا۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ زندگی اگر گزارنی ہے تو نبی کے نقش قدم پر جانا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کل اے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، if you want, you love your اللہ، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، then follow me، آپ اللہ کے نبی کو فالو کرو، تو آگے کیا فرمایا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم سے لو کرے گا۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبت کا صلہ تو محبت مل ہی رہا ہے، اللہ آپ سے بھی محبت کر رہا ہے، آپ کو اس کی جزا دے رہا ہے، بلکہ جزا میں ایک اور بونس پوائنٹ دے رہا ہے کہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ رحیم خدا ہے، وہ سب کو بخش دے گا۔ نبی کی اطاعت کر لو، ان کے نقش قدم پہ چل لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ نبی اتنا مہربان ہے، اتنا اپنی امت میں فرمایا نا
کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وہ نبی جو تمہارے پاس آیا ہے وہ مومن کے معاملے میں بہت حریص ہے، وہ مومن کے معاملے میں کہ اتنا حریص رکھتا ہے کہ ہر مومن جنت میں چلا جائے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کہ ہر امتی جو ہے جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ شخص جو انکار کرتا ہے۔ خیلا، کہا گیا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے جو انکار کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ومن اطاعنی یدخلون الجنہ ومن عصانی یدخلون النار، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو نبی کی اطاعت بے حد ضروری ہے، اور ان کی اطاعت سے ہی انسان زندگی اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے قلم تیرے ہیں۔ اور نبی کی اطاعت کے بارے میں دیکھیے، وہ اپنا مہربان خدا ہے کہ نبی کی اطاعت کے بارے میں بڑے قصے، وہ اپنی امت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ نبی کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ایک ہی صدا ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، ربی حبلی امتی، کہ رب میری اس امت کا کیا ہو۔ لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی پراپرٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، پر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایسے مہربان ہیں آپ۔ ان کی زندگی میں جب بھی کوئی مرحلہ آیا اس نے اپنی امت کو کبھی نہیں، وہ قربانی دیتا ہے تو ایک قربانی اپنی طرف سے دیتا ہے اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ نبی ہے کہ جس کے ذکر اگر ہم نہ کریں، یہ شجر حجر نہ کریں تو اس کا مطلب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے ذکر کو تو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ کہ ذکر کو بلند کرنے والی ذات تو خدا کی ذات ہے۔ خوش نصیب ہوا کرتے ہیں جو اپنے محبوب کو یاد کیا کرتے ہیں، جو اپنے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں۔ وہ نبی ہے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے۔ وہ قصہ آپ نے تو سنا ہوگا کہ قیامت کا منظر ہوتا ہے، جبرائیل آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی امت کہاں کہاں جائے گی۔ پھر سے بتایا گیا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے جس امت کو رکھا جائے گا وہ امت محمدیہ ہوگی، جسے سب سے کم سزا دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بسو ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں، 3 دن گزر جاتے ہیں، وہ اس وقت تک اپنا سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اس کا خدا اس کی امت کو نہ بخش دے۔ ایسا محبوب۔ پھر رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب جو آپ مانگتے ہیں آپ کو عطا کر دیا جائے گا، سجدے سے سر اٹھا لیجیے۔ بروز قیامت 1,24,000 کم و پیشتر انبیاء ہیں، ہم وہ سب کے پاس یہ امتی جائے گی، سفارش مانگے گی کہ آپ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کر دیں۔ کوئی بھی نبی نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ آج آپ ان کے پاس چلے جاؤ، آپ ان کے پاس چلے جاؤ، بالآخر سب کے پاس گھومتے پھرتے آخر میں ایک درگاہ آئے گی کہ ایک نبی بتائے گا ہاں ایک درگاہ ایسی ضرور ہے کہ اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہ لوٹو گے، وہ آپ کے اور ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو وہ جائیں گے، اب ساری امت جائے گی ان کے پاس اور عرض کرے گی اللہ کے رسول آپ ہماری سفارش کریں، آپ ہمیں آج کے عذاب سے بچا لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہاں تم صحیح جگہ آئے ہو، نہیں ہو تو تمہاری سفارش کروں گا، سجدہ بسو ہو جائیں گے قیامت کی۔ وہ بھی اپنی امت کی خاطر، وہ نبی جس نے پوری زندگی اپنی امت کی اصلاح کے لیے گزاری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کے کتنے نقش قدم پر چلتے ہیں، کہ ہم کیا اس نبی پر کتنا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کہ ہم اس نبی کو کتنا دن میں یاد کرتے ہیں، یا پھر ہم ہفتوں میں یاد کرتے ہیں یا مہینوں میں یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ کوئی بات تیرے دل میں اتر جائے۔ وہ نبی ہر لمحہ اپنی امت کے لیے اتنا بے فکر ہوتا ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ وہ
میں نے تو یہاں تک روایت پڑھی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا اس بارے میں، کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ وفات پا جاتے ہیں، اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، جب قبر مبارک پہ اتارا جا رہا تو اس وقت بھی لوگ آپ کے لب مبارک ہل رہے ہوتے ہیں، ایک صدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ ایسا نبی ہم نے پایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی تو اتنا عظیم ہے کہ اس جیسا نبی کوئی نہیں ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تو ایسا نبی تمہیں دیا ہے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، صرف اس عالم کے لیے نہیں، اس دنیا کے لیے نہیں، اس ورلڈ کے لیے نہیں، پوری دنیا میں جتنے عالم ہے، جتنی دنیا ہے، سب کے لیے وہ رحمت بن کر آیا ہے، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ حجر ہو، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہے وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص تھا، وہ بدو تھا، دیہاتی تھا، تو کسی نے بتایا کہ ایک نبی آیا ہے، آخر الزمان آیا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو جاؤ اس کے پاس۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں مانوں گا جب تک میں ان کا کوئی معجزہ نہ دیکھ لوں، تب تک میں وہ بات نہیں مانتا۔ تو ایک بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا اللہ کے رسول کہ میں آپ پر آپ کا کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، صحابی بننا چاہتا ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا کیا شرط ہے، آپ کیا پتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول وہ سامنے درخت دکھ رہا ہے، آپ اسے حکم دیجئے کہ وہ وہاں سے اکھڑ کر میرے پاس آئے اور آپ سے کلام کرے، آپ کے پاس آئے کلام کرے، میں بات مان لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ بات میں جا کے کہوں یا تم جا کر کہو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جا کے کہتا ہوں۔ اس نے جا کے وہ گیا، سلام کیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ وہ درخت یہاں سے جڑیں نکالتا ہے، وہاں سے نکالتا ہے اور اچھلتا اچھلتا آتا ہے، وہ اعرابی جو ہے، وہ دیہاتی جو ہے، وہ پیچھے بھاگتا آتا ہے، وہ اللہ کے رسول آتا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہیں سلام کرتا ہے، دونوں میں گفتگو ہوتی ہے، بدو دیکھ رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں کتنی محبت کی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یا محمد رک جا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیں، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں میں نے مان لیا ہے، اب اسے کہیں کہ اپنی جگہ پر چلا جائے، میں آپ تک کلمہ پڑھتا ہوں۔ ایسے نبی ہم نے پایا، آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ان پر امت پر بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے اس نے۔ ایک بدو آیا، اللہ کے رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا کہ راستے میں ایک بدو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی چادر اپنے زیب تن کی ہوئی تھی، اور وہ بدو آیا اسے چادر پکڑ کے کھینچی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نشان آ گئے۔ کہنے لگا اے محمد جو رب نے تجھے عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی حصہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور جتنا اس سے ضرورت تھی اتنا حصہ عطا فرما دیا۔ ایسا نبی کہیں، ایسا نبی عظیم ہم نے پایا ہے کہ وہ کہتے ہیں شاعر کہ نور مجسم تجھے کیا نسبت خاک سے، اے نور مجسم تجھے کیا نسبت خاک سے، تیرا احسان ہے کہ تو زمین پر اتر آیا۔ اس کا احسان ہے ہم پر۔ قرآن خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، شجر حجر کو بنایا، انسان کو بنایا، مخلوق کو بنایا، نباتات کو بنایا، درخت بنائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، دریا بنائے ہیں، نہریں بنائی ہیں، کہیں بھی احسان کی بات خدا کرتا ہوا نظر نہیں آتا کہ میں تم پر میں نے احسان کیا۔ پر لیکن جب اپنے محبوب کی بات آتی ہے وَمَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگوں، اے مومن لوگ سن لو میری بات، میں نے اپنا محبوب تمہیں دے کر احسان کیا ہے کہ میرا محبوب تمہارے بیچ میں آئے، یہ میرا تم پر احسان عظیم ہے۔ ہمیں آنکھیں والدین جیسی نعمت عطا فرما کے رب احسان، کہیں بھی مفسرین دیکھ لیں، آپ قرآن اٹھا لیں، حدیث اٹھا لیں، رب احسان کی بات کرے گا تو اپنے محبوب کی بات کرے گا۔ ارے اس محبوب کی بات کرے گا کہ رب آپ کو کوئی عمل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہ وہ روزے رکھتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ ہی وہ کوئی نیک ایسا عمل ہمیں حدیث میں ملتا ہے، پر خدا ایک عمل کرتا ہوا ضرور نظر آتا ہے۔ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے نیک فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھتے ہیں۔
تو ایک دفعہ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کی ذات ہو کر اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کے تمام فرشتے اب اس پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اب مخاطب ہے ایمان والے، اس کا مطلب ہے جو درود پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو درود نہیں پڑھتا وہ بیمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ ایسا نبی محترم کہ جس پر خود خدا درود پڑھتا ہو، جس کے مبعوث ہونے پر اللہ تعالی خود درود پڑھتا ہو، فرشتے پڑھتے ہو، ایمان والوں کو بھی تلقین کی جاتی ہو کہ آپ بھی ان پہ درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بالآخر اختتام اسی بات پر کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ وہ نبی محترم بہت عظیم نبی، کہ رسولوں میں سب سے اعلیٰ نبی، خاتم النبیین نبی ہے، اور بالآخر ہمیں انہیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا، ہمیں قیامت کے دن سرخرو ہونا ہے۔ کم از کم آج سے عہد کیجئے کہ جس نبی نے اپنی امت کے لیے ایک دعا رکھی، جو نبی قیامت کے دن سجدہ بسو امت کے لیے ہوگا، یہ امت اس کے لیے کم از کم دن میں، کم از کم ہفتے میں 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو یہ لازمی ہے آپ پر کہ آپ اس آخر الدوزماں پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ فرمایا کہ جو مجھ پر درود تو سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو خداوند تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔